اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمرو اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا خاندانی شجرہ عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آغاز اسلام ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے چچا اور دوسرے خاندانی لوگوں نے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے بے حد ستایا، جس پر آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ اس لیے آپ صاحب الحجرتین کہلاتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کا لقب ذو النورین یعنی دو نور والے تھا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 34 برس تھی۔ آپ کا شمار مکے کے دولت مند ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت میں بھی بڑے آگے تھے۔ آپ اپنی دولت کو فلاحی کاموں میں صرف کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا دوسرا لقب غنی بھی تھا۔ آپ ان 10 صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی ہی میں 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے یہودی سے بھاری قیمت پر کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرا، اور دوسرا آپ نے مسجد نبوی میں توسیع کری، اور یہ سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ آپ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، جس کی وجہ آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بیماری تھی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سن 24 ہجری میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، جس میں آپ نے قبرص، اسکندریہ، آرمینیا، آذربائیجان اور افریقہ وغیرہ اور بھی بہت سے ممالک کو فتح کیا، لیکن آپ کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا، کیونکہ آپ نہایت نرم دل واقع ہوئے تھے۔ ان کی نرم طبیعت نے عوام پر الٹا اثر کیا، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان میں خود سری کے جذبے نے جنم لیا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے دور خلافت میں بے شمار اندرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی کشمکش، کنبہ پروری، رئیس قریش کی خودسری
یہودیوں کا کردار، منافقین کی کارروائیاں، سبائی فرقہ اور تحریک جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کچھ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ایک رات گھر میں کود کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ جس وقت آپ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے خون کے قطرے قرآن کریم کے صفحات پر بھی گرے۔ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی اور آپ کا مدت خلافت 12 سال 6 ماہ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تمام مسلمانوں کے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ اس المیہ نے لوگوں کو ساکت کر دیا تھا، ہر طرف باغیوں کا زور تھا۔ 3 دن تک آپ کی نعش بے غور و کفن پڑی رہی۔ 3 دن کے بعد چند صحابہ نے ہمت کر کے آپ کی لاش کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تنہا آپ کی شہادت نہ تھی بلکہ ملت اسلامیہ کی شہادت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا شیرازہ کیسے بکھرا اور کن کن لوگوں نے کیسے کیسے بغاوتیں کری، اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے کارہائے نمایاں کام، اور آپ کے بعد حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت بڑے مسائل کے انبار کا سامنا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدت خلافت میں کن مسائل اور مشکلات سے گزاری، یہ سب آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا۔ ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔